معزز سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں صحیح مسلم بابو فل ایلائی و اعتزال النساء و تخجیرہن، اس کے ذیل میں حدیث نمبر 1479 کو ملاحظہ کریں۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت عمر بن خطاب سے مروی ہے، وہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ روایت تو ویسے بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر ہم اپنے مخصوص الفاظ پڑھیں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ہم جو مخصوص الفاظ پڑھیں گے اس میں ہم کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کا ارادہ نہیں رکھتے، کہ ہوتا ہے نا درمیان سے کچھ جملے نکال کر اپنے مطلب اور مقصود کو واضح کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنا، ایسی حرکت انشاءاللہ عز و جل ہم سے صادر نہیں ہوگی۔ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اس روایت میں جو اپنے مقصودی الفاظ ہیں وہی آپ احباب کے سامنے تلاوت کریں گے۔ حدثنی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے حدیث بیان کی۔ قال، عمر بن خطاب نے کہا، لما اعتزل نبی اللہ نساءہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں سے اعتزال اختیار کیا، یعنی اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا۔ قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ وہی موقع تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دے دی تھی۔ آگے پھر ان لفظوں کے ساتھ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، ان کے ساتھ وجہ بھی بیان کی کہ رسول اللہ نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی نساء کو طلاق کیوں دی تھی۔ بہرحال فقال عمر کہتے ہیں کہ اسی حالت میں فَقُلْتُ أَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قال فدخلت على عائشہ، عمر کہتے ہیں میں عائشہ کے پاس گیا، عائشہ بھی چونکہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، میں اس کے پاس گیا تو فقلت یا بنت ابی بکر، میں نے کہا ہے ابو بکر کی بیٹی، وقد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ، اقد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بنت ابی بکر تو اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ تو رسول اللہ کو اذیت دے رہی ہے، یعنی تیری یہ جرت کہ تو نے رسول اللہ کو اذیت دے دی۔ فقال مالی مالک یا ابن الخطاب، اب دیکھیں عائشہ نے اسے کیا کہا۔ میں ان لفظوں کو پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمانوں نے جس کو اپنا ام المؤمنین بنا رکھا ہے وہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ روایت بالکل موجود ہے ہمارے پاس، روایت ہی ایک سورس ہے ان کی واقفیت حاصل کرنے کا۔ عائشہ کہنے لگی مالی مالک یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب تو کون ہوتا ہے مجھے یوں بات کہنے لگا، ایسی بات کہنے والا، علیکا بیائی باتی کا، جا اپنی بیٹی کی فکر کر، یعنی حفصہ جو تیری بیٹی ہے جو طلاق شدہ ہے جا کے اس کی فکر کر، مجھے چھوڑ دے۔ یعنی ایسی زبان استعمال کرنا یہ ام المؤمنین کے تو زیب نہیں میرے نزدیک۔ فدخلت علی حفصہ، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں حفصہ کے پاس گیا، حفصہ چونکہ ان کی بیٹی تھی اس کے پاس گیا تو فقلت لہا یا حفصہ تھا، میں نے حفصہ سے بھی یہی کہا، کیا اقد بالغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، یعنی تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو اللہ کے پیغمبر کو اذیت پہنچائے۔ واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحبک، یہاں پر عمر بن خطاب نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ میں جانتا ہوں اور تو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سے محبت نہیں کرتے۔ ولولا ان لطلق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت اشد البکاء، اور عمر بن خطاب نے ساتھ حفصہ سے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں کب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے چکے ہوتے۔ اور آگے پھر مزید الفاظ ہیں مگر ہم ان الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں، اس واسطے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ان روایت میں جو الفاظ آپ نے سنے، یہاں پر بطور خاص عائشہ اور حفصہ دونوں سے عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ عمر نے جھوٹ بولا ہے، اگر عمر نے جھوٹ بولا ہے تو پھر واضح سی بات ہے، قرآن پاک میں تو آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ عمر کو بچانا ہے تو یہ کہنا ہے کہ اگر عمر کو بچانا ہے تو پھر یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ عائشہ نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا عمل کس قدر بھیانک عمل ہے، اور یہی اذیت عائشہ نے بھی دی ہے اور یہی اذیت حفصہ سے بھی صادر ہوئی ہے۔ حفصہ نے بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچائی ہے اور اس پر دونوں پر گواہ عمر بن خطاب ہے،
اور جو رسول اللہ کو اذیت دے اس کا حکم کیا ہے۔ اب دیکھو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 کو اگر آپ ملاحظہ کریں، وہاں پر ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور انہی کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کی وعید سنا دی گئی کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اس کے لیے عذاب مہین کی تیاری ہے۔ اور اسی کی شرح میں آپ ابن تیمیہ کو اگر دیکھیں، اس نے الصارم المسلول علی شاتم رسول کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے وہاں پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دینا گویا کہ رب ذوالجلال کو اذیت دینا ہے، اور اس نے الفاظ جو لکھے وہ یہ ہے کہ وقد جاء ذلک منصوصا علیہ، کہنے لگا یہ بات نص سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا گویا کہ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ ومن اذى اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، فهو کافر حلال الدم، جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ کافر بھی ہے، وہ ایسا کافر ہے وہ حلال الدم، یعنی اس کا دم، اس کا خون بھی حلال ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی وہ ایسا کافر ہے حلال الدم۔ تو یہ سارا منظرنامہ آپ احباب نے دیکھا، ہم نے کوئی کسی قسم کی توہین یا بے عزتی نہیں کی، نہ ہی ہم ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا آپ احباب کے سامنے صحیح مسلم بھی اہل سنت کی ہے، اور قرآن شریف کی آیات میں نے پڑھی، یہ تو ایک واضح سی بات ہے، اس کی تو تصدیق ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ صارم المسلول ابن تیمیہ سے حوالہ پیش کیا، یہ بھی اہل سنت کا ہی فرد ہے، ہم نے اپنی جیب سے کچھ نہیں بنایا، لہذا یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اسی روایت میں طلاق کے بھی الفاظ ہیں، اور اسی روایت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔